اللہ پاک نے دنیا و کائنات میں بے حساب الگ الگ مخلوقات پیدا کی، جس میں سے پرندے، جانور، جنات، فرشتے، جس میں سے کچھ تو انسان سے کمزور بھی ہیں اور کچھ تو انسان سے کئی زیادہ طاقتور بھی ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کو کیسے پیدا کیا؟ اس زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور تمام انسانیت کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا، اور زمین پہ بسنے والا ہر ایک انسان یہاں تک کہ کافر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اور کس چیز سے پیدا کیا؟ یہی سارے سوالوں کے جوابات ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اللہ پاک نے انسان سے پہلے تو اور مخلوقات کو پیدا کیا، جنات اور فرشتے۔ فرشتے کائنات کی سب سے پہلی مخلوق ہے، یا پھر یوں کہے کہ ان کا وجود تب بھی موجود تھا جب ایک کائنات وجود میں نہیں تھی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو خالص نور سے پیدا کیا، لیکن کب، کتنا پہلے، اس کے بارے میں کوئی اسلامی روایات موجود نہیں۔ بس تھوڑے احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا وجود کائنات سے پہلے بھی موجود تھا۔ پھر اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا۔ جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا۔ یہ فرشتوں سے بالکل مختلف تھے، یہ کسی بھی چیز میں خود کا فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن فرشتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ فرشتے ہر حالت میں اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور وہ کسی بھی چیز کو منع نہیں کر سکتے۔ یا پھر یوں سمجھیں، اگر جنات اللہ کے حکم کو مانتے تو وہ نیک کہلاتے، اگر نہیں مانتے تو گنہگار کہلاتے، جبکہ فرشتے ہر حالت میں اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور ان سے گناہ کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ان دونوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ فرشتوں میں جنڈر نہیں ہوتا، جبکہ جنات میں میل جن اور فیمیل جن دونوں موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی جنات اور فرشتوں کی تخلیق کی، لیکن اگر ہم بات کریں اس کائنات کی، تو یہ کائنات آج سے اربوں خربوں سال پہلے وجود میں آئی۔ یہ سیارے، ستارے، گیلیکسیز اربوں خربوں سال پہلے وجود میں آئے، لیکن جب یہ زمین وجود میں آئی تو اس پر کسی بھی مخلوق کا زندہ رہنا ناممکن تھا، کیونکہ اس وقت یہ زمین ایک آگ کے گولے کی طرح تھی، جس میں آکسیجن کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جس میں مختلف قسم کی گیسز ہوا میں پھیلی ہوئی تھی، جہاں پہ انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے زمین ٹھنڈی ہوتی گئی اور اس کا موسم سازگار ہوتا گیا، اور زمین پر آکسیجن کا وجود بھی آنے لگا تھا، اور دھیرے دھیرے یہ زمین اس قابل ہوئی کہ اس پر انسانی زندگی برقرار رہ سکے۔ لیکن یہ زمین نہ ہی فرشتوں کے لیے تھی اور نہ ہی جنات کے لیے، یہ زمین تھی انسانوں کے لیے۔ جب زمین پوری طریقے سے رہنے کے لائق ہوئی تو پھر ایک وقت آیا جب اللہ پاک نے تمام انسانیت کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہا۔ اللہ پاک نے ان فرشتوں کو اس بات سے باخبر کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے سب سے قریب ترین فرشتے ہیں، اور فرشتوں میں ان کا مقام سب سے بڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آج کعبہ موجود ہے، اور وہاں سے خاک اٹھا لی۔ لیکن زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک قسم دی کہ خدا را یہاں سے خاک لے کر مت جاؤ، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت ہی زیادہ گنہگار ہوگی، اور اللہ کا اس پر عذاب بھی نازل ہوگا، اور میں بھی اللہ کی ایک تخلیق ہوں اور اللہ کے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی خاک لیے بغیر ہی واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو بھیجا گیا۔ پھر اس خاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی وہی کہا جو پہلے 3 فرشتوں سے کہا تھا۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تو جس رب کی قسم مجھے دیتی ہے میں بھی اسی رب کے حکم سے یہاں آیا ہوں اور یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی روح قبض کرنے کا ذمہ دیا ہے، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت ان معاملوں میں بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ کسی کے رونے پر یا کسی کی قسم دینے پر اپنا ارادہ بالکل نہیں بدلیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے 7 مقامات سے مٹی اٹھائی تھی۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، نمبر 3 بیت المقدس، نمبر 4 ہندوستان، نمبر 5 ابو قبض، نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ۔ الگ الگ جگہ کی اور الگ الگ قسم کی اور الگ الگ رنگ کی مٹی ملا کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، اس لیے انسانوں میں الگ الگ رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جب ساری مٹی کو ملا کر ایک جگہ پر رکھ دیا گیا تو اللہ پاک نے 40 روز تک اس مٹی پر بارش برسائی، جس میں 39 روز تک غم کی بارش تھی اور صرف 1 روز خوشی کی بارش تھی۔
اسی لیے انسانوں کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ جب یہ مٹی کو گودنے کے بعد پوری طریقے سے مٹی تیار ہو جاتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس مٹی کو عرفات کے پہاڑ کے پاس میں رکھ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک خود اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ شکل و صورت میں بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ اور شکل و صورت مکمل طور پر بن کر تیار ہوئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جانے لگی، ابھی صرف سر تک ہی پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ جاتی ہے، جس پر وہ الحمدللہ کہتے ہیں، جس کے جواب میں اللہ پاک یا رحمکم اللہ کہتے ہیں۔ اور یہی سنت اللہ پاک کی حضرت آدم علیہ السلام کی آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے کمر تک پہنچی تو وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پر گر جاتے ہیں، جس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا، یعنی انسان کی فطرت میں ہی جلد بازی موجود ہے۔ جب روح مکمل طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں پہنچ جاتی ہے تو اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جا کر فرشتوں کو سلام عرض کرے اور سنیں کہ فرشتے جواب میں انہیں کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جاتے ہیں اور فرشتوں کو السلام علیکم کہتے ہیں، جس کے جواب میں فرشتے انہیں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلام عرض کرنے کے بعد اللہ پاک انہیں فرماتے ہیں کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا مولا میری اولاد کون ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرتے ہیں، جس کے بعد تمام روحیں جو قیامت تک آئیں گی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام روحوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک تمام روحوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس کے جواب میں تمام روحیں کہتے ہیں کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہمارا مالک ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے گواہی لے لی تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تک کبھی پیغام پہنچا ہی نہیں، اور نہ ہی یہ کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے اسی لیے ہم بھی شرک کیا کرتے تھے۔ ان روحوں میں میری روح اور آپ کی روح بھی شامل تھی۔ عالم ارواح پر کیے گئے اس وعدے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کائنات کا مالک اور پالنے والا اور ہم سب کو بنانے والے کی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے، جس کی ذات میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اس وعدے سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو زمین پر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور دنیاوی زندگی صرف اور صرف اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، یا تو پھر من مرضی والی زندگی گزار کر کبھی نہ ختم ہونے والی جہنم کی آگ کو پالے، یا تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر کبھی نہ ختم ہونے والی جنت کی زندگی کو پالے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔